دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف و صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کے اندر ودیت فرما دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کی ایک آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ گزشتہ جمعے سے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا شروع کیا تھا کہ اسلامی ریاست اس کا اور عام ریاست کا فرق کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں ریاستیں تین طرح کی ہیں۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 2 ریاستیں ہیں، لیکن دنیا میں ریاستیں 3 طرح کی ہو سکتی ہیں۔ پہلی ریاست دار الکفر ہے، جس میں کفر کا قانون ہو، جس میں اسلام کی افادیت، اسلام کی اہمیت، قرآن و سنت کے قوانین کو تسلیم نہ کیا جاتا ہو۔ دوسری ریاست مسلمانوں کا دیش ہے کہ جس کے رہنے والے تو مسلمان ہوں لیکن وہاں پر اسلام نافذ نہ ہو۔ تقریباً دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمانوں کے ممالک ہیں اس وقت وہ مسلمان ملک تو ہیں لیکن اسلامی ملک نام کے ہیں، حقیقت میں نہیں ہیں۔ اسلامی ملک حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس میں اسلامی ریاست کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اسلامی ریاست کے تقاضے کیا ہیں؟ حضرات گرامی قدر میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا شروع کیا تھا۔ اسلامی ریاست کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا جھنڈا باقی جھنڈوں سے بلند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے اس کے اوپر اسلامی ریاست میں کسی قسم کا کمپرومائز، کسی قسم کا کوئی سمجھوتا، کسی قسم کی کوئی مداہنت یا مصلحت برت کر اس دعوت کو پس منظر کے اندر نہیں دھکیلا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، صحیح عقیدہ توحید کیا ہے، اس کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بات تو ہر بندہ جانتا ہے کہ عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ کسی کی تحلیل ہو سکتی ہے، نہ کسی کی تسبیح ہو سکتی ہے، نہ کسی کی تقدیس ہو سکتی ہے، نہ کسی کی تعظیم ہو سکتی ہے، نہ کسی کی بندگی ہو سکتی ہے، نہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے، نہ کسی کے لیے قیام ہو سکتا ہے، نہ کسی کے لیے رکوع ہو سکتا ہے، نہ کسی کے لیے سجدہ ہو سکتا ہے، نہ کسی کے لیے نظر ہو سکتی ہے، نہ کسی کے لیے نیاز ہو سکتی ہے، نہ کسی کے لیے نماز ہو سکتی ہے، نہ کسی کے لیے روزہ ہو سکتا ہے۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا، بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں، سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ لا شریک لہ،
جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اسی بات کا پہلا اقرار کرنے والا ہوں۔ اسی طرح کلام حمید میں اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ وہ دعاؤں کو سننے والا، وہ شفا کو دینے والا، وہ خوف کو دور فرمانے والا، وہ روٹی کو دینے والا، وہ رزق کو دینے والا، وہ امن کو دینے والا، وہ سکون کو دینے والا، وہ پناہ کو دینے والا، نہ اس کے سوا کسی کا حول ہے، نہ اس کے سوا کسی کی طاقت ہے۔ وہی شافی ہے، وہی کافی ہے، وہی علی کل شیء قدیر ہے، وہی مدبر الامور ہے، وہی انسانوں کی حلوت میں ان کا مددگار ہے، وہی جلوت میں مددگار ہے، وہی تنہائیوں میں مونس و غمہار ہے، وہ اولیاء کی سننے والا، وہ اتقیاء کی سننے والا، وہ اسقیاء کی سننے والا، وہ تابعین کی سننے والا، تبع تابعین کی سننے والا، صحابہ کی سننے والا، گناہگاروں کی سننے والا، فاسقوں کی سننے والا، فاجروں کی سننے والا، حشرات کی سننے والا، جانوروں کی سننے والا، حیوانات کی سننے والا، مچھلیوں کی سننے والا، پرندوں کی سننے والا، پورے نظام کائنات کو چلانے والا۔ یہ بات تو ہر بندے کے علم میں ہے، وہی خالق کل شیء ہے، وہی مالک کل شیء ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن عقیدہ توحید کے اندر ہر دور کے اندر خلل پیدا کیا گیا، ہر دور میں کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی تعویل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کے دروازے کو کھولا گیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر در اندازی کی گئی، رکھنے کو ڈالا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے کلام حمید میں اعلان فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضور نے جو عقیدہ توحید ہم کو بتلایا ہے، اصل عقیدہ توحید وہی ہے، وگرنہ اگر آپ غور کریں، میں نے عیسائیوں سے پوچھا، میں نے سکھوں سے پوچھا، میں نے کئی اور مذہب کے ماننے والوں سے پوچھا، عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، یہودی بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، سکھ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، پھر فرق کیا ہے؟ مسلمان بھی اللہ کو ایک کہتا ہے، عیسائی بھی اللہ کو ایک کہتا ہے، یہودی بھی اللہ کو ایک کہتا ہے، پھر عقیدہ توحید میں اختلاف کہاں پر ہے؟ عقیدہ توحید میں اختلاف یہاں پر ہے کہ جو اللہ کو ایک ماننے کے باوجود کسی کو اس کی ذات میں شریک کرے، کسی کو اس کی صفات میں شریک کرے، کسی کو اس کی قدرتوں میں شریک کرے، کسی کو اس کے ساتھ ساتھ پکارے، کسی کو اس کے سوا حاجت روا مانے، کسی کو اس کے سوا مشکل کشا مانے، کسی کو اس کا بیٹا بنائے، کسی کو اس کا ہمسر بنائے، کسی کو اس کا باپ بنائے، وہ بندہ چاہے لاکھ توحید کا دعوے دار ہو، وہ عقیدہ توحید کا حامل نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس کے پر جنت کے باغات کو حرام کر دیا، جہنم کو اس کے پر واجب کر دیا۔ لیکن دنیا میں سب سے زیادہ شرک اگر ہوا، عیسائیوں کے یہاں پہ ہوا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا دیا، اللہ کی ذات ہی کا ایک ٹکڑا بنا دیا، 3 is 1 1 is 3 کر دیا، اللہ کا ان کو ہمسر بنا دیا۔ حالانکہ بائبل کے اندر بت پرستی کا رد موجود ہے، ستارہ پرستی کا رد موجود ہے، چاند کی پوجا کا رد موجود ہے، سورج کی پوجا کا رد موجود ہے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتلا کر، اللہ کی ذات کا ٹکڑا بتلا کر، اللہ کی ذات کا حصہ بنا کر انہوں نے توحید قادر مطلق کے اندر حلل کو پیدا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے سورہ اخلاص میں توحید خالص کا اعلان فرما دیا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کھانے سے بے نیاز ہے، پینے سے بے نیاز ہے، سونے سے بے نیاز ہے، تھکاوٹ سے بے نیاز ہے، اکتاہٹ سے بے نیاز ہے، محتاجی سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے گھر کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی کے گھر پیدا ہوا،
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ ہی کوئی اس کے ہم پلہ ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر سورہ اخلاص میں جب اللہ نے توحید خالص کو بیان کیا، میرے نبی نے اس امر کا اعلان فرما دیا، جو سورہ اخلاص کی ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا اجر دے دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر عقیدہ توحید جو حضور نے ہم کو سمجھایا وہ یہ ہے کہ اللہ یگانہ ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ تعالی اپنی مخلوق سے جدا ہے، اور اللہ تعالی کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ سنتا ہے، بندے بھی سنتے ہیں، لیکن بندوں کے اور اللہ کے سننے میں فرق کیا ہے؟ بندے دیوار کے پار نہیں سن سکتے، اور اللہ تعالیٰ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے پر چلنے والی سیاہ چوبی قدموں کی چاپ کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ انسان اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ تہے بحر ظلمات مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام کی فریاد کو سنتے بھی ہیں اور حوالے یونس کو دیکھتے بھی ہیں۔ اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے لیس کمثلہ شیء، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے اقتدار میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے۔ حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام نے جب توحید خالص کا درس دیا، آپ نے بتوں کی بندگی کو ٹھکرا دیا۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ در حقیقت بتوں کو اپنا معبود حقیقی نہیں سمجھتے تھے، وہ بتوں کے ذریعے اللہ تک رسائی کو حاصل کرتے تھے، بتوں کے وسیلے کو پکڑ کر اللہ تک اپنی فریادوں کو پہنچاتے تھے۔ حضرات گرامی قدر براہ راست معبود اگر مانتے تھے، عرش والے کو مانتے تھے، آسماں کے رب کو مانتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو توحید خالص کا درس دیا، ان کو یہ بات سمجھائی یہ بت جو ہیں نہ تو خود نفع و نقصان کے مالک ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے ایجنٹ ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے نمائندگان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عام وزراء کی طرح، وزیر اعظم کی طرح، صدر کی طرح کسی کے توسل کی ضرورت نہیں، اس کو واسطوں کی ضرورت نہیں، اس کو وسیلوں کی ضرورت نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، جب بھی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ مسافر کی پکار کو سننے والا، مقیم کی پکار کو سننے والا، جلوت میں سننے والا، خلوت میں سننے والا، اجتماع میں سننے والا، انفرادی سطح پہ سننے والا، مشکلات میں سننے والا، امن میں سننے والا، خوف میں سننے والا، پریشانی میں سننے والا، غم میں سننے والا، دکھی دل کی سننے والا، بے اولاد کی سننے والا، اور گھر سے اجڑی ہوئی عورت کی سننے والا، ہاجرہ کی وادی غیر ذی زرعین میں سننے والا، موسیٰ کی مدین کے گھاٹ پہ سننے والا، ابراہیم کی بڑھاپے میں سننے والا، یونس کی تہہ بحر ظلمات سننے والا، ایوب کی بیماری میں سننے والا، آدم کی جنت سے نکلنے کے بعد سننے والا، اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کی ہر آن سننے والا، اس کو توسل کی ضرورت نہیں، اس کو واسطوں کی ضرورت نہیں، اس کو طریقے مختلف طریقوں سے پہنچنے والی یا وعدوں کی ضرورت نہیں۔ پوری کائنات جو ہے وہ اس کی نظر کے اندر ہے، پوری کائنات کی پکاریں اس کو پہنچ رہی ہیں، وہ جس کی چاہتا ہے پکار کو فوراً سن لیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے پکار کو عارضی طور پہ نہیں سنتا، مؤخر کر دیتا ہے، اور جب اسے سننا ہوتا ہے اس کو فوراً سن لیتا ہے، اور کئی مرتبہ پکار کو سن کر انسان کو حادثات سے بچا لیتا ہے، اور کئی مرتبہ پکار کو ذخیرہ آخرت بنا لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا دیکھے گا بہت سی دعائیں ذخیرہ آخرت بن چکی ہیں، ان کا بدن اتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا کہ دایاں پلڑا بھاری ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے عالم میں انسان پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ میرے کون سے نیک اعمال ہیں؟ کہا میرے بندے جو تیری دعائیں دنیا کے اندر پوری نہیں ہوئیں، آج میں نے ان کو نیکیوں کے پیکٹ بنا دیا،
آج میں نے ان کو نیکیوں کے کارٹون بنا دیا، آج میں نے ان کو نیکیوں کا بنڈل بنا دیا، ان کو دائیں پلڑے میں ڈال دیا۔ ایسے عالم میں بندہ کہے گا اللہ کاش میری کوئی دعا بھی دنیا کے اندر پوری نہ ہوتی، ساری دعائیں ذخیرہ آخرت بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہر آن ہر لحظہ اپنے بندوں کی سننے والے ہیں، اس کو واسطے وسیلوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو وسیلے کا ذکر قرآن میں آیا ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ انسان کبھی ولی کے ذریعے، کبھی نبی کے ذریعے، صدیق کے ذریعے، شہید کے ذریعے اللہ سے مانگے۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے اللہ کو واسطہ دے، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے، اللہ کی صفات کا واسطہ دے، اپنے نیک عمل کا واسطہ دے۔ اگر کوئی زندہ نیک آدمی ہے اس کو بھی جا کے کہہ دے یار میرے لیے دعا کریں۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے، وسیلے کا مطلب یہ نہیں اللہ تعالیٰ تو فلاں بندے کی سنتا ہے میری نہیں سنتا، اللہ تو اس کی سن لے تو میری بات کو مان لے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے، اللہ کی قسم جس نے پیدا کیا ہے وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ مفتی مریب الرحمان صاحب بریلوی مکتب فکر کے بڑے جید عالم ہیں، رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا 2-3 مہینے پہلے استخارے کے موضوع پر۔ استخارے کے موضوع پر انہوں نے جتنے ٹیلی ویژن کے اوپر کمپیوٹرائز استخارے ہوتے ہیں بٹن مارا، جواب آ گیا، اس کی مذمت کی اور ساتھ ہی یہ لکھا اللہ تعالی اس سے براہ راست مانگیں یا کسی نبی یا ولی کے وسیلے سے مانگیں، اللہ تعالیٰ دونوں طریقے سے سنتا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی اللہ براہ راست بھی سنتا ہے تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے اس راستے کو اختیار کرنے کی جس کو اللہ کے نبی نے اختیار نہیں کیا، اللہ نے اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، صحابہ نے جس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اگر یہ بات طے ہو جائے کہ اللہ براہ راست سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، ولی اللہ کی سنتا ہے، فاسق و فاجر کی سنتا ہے، گناہگار کی سنتا ہے، چھوٹے کی سنتا ہے، بڑے کی سنتا ہے، اونچے کی سنتا ہے، نیچے کی سنتا ہے، تو مجھے یہ بات بتلائیے ایمانداری کے ساتھ پھر کسی ذریعے سے اس تک پہنچنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اگر وزیر اعظم سے آپ کے تعلقات ہوں، جب اس کو آپ ٹیلی فون کریں وہ آپ کی ٹیلی فون اٹینڈ کرے، جب آپ اس سے اپوائنٹمنٹ مانگیں وہ آپ کو دے، تو مجھے یہ بات بتلائیں گے اس کام کو کرنے کے لیے کسی اور کی سفارش کی ضرورت ہے؟ جب وہ خود آپ کی سنتا ہے تو پھر کسی اور کو کہنا یار میرا وزیر اعظم کا میرا فون اٹھا لے، وزیر اعظم کہے گا اور میں تیرا فون خود اٹینڈ کرتا ہوں تو دوسروں کو کیا کہتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ خود ہماری سنتا ہے، جب اللہ تعالیٰ خود ہماری بات کو سنتا ہے، جب خود دعاؤں کو سنتا ہے، پھر کسی اور کو کہنے کی ضرورت کیا ہے میری نہیں سنتا تیری سنتا ہے؟ دعا کے لیے بڑے کو کہنا چھوٹے کو کہنا جائز ہے، لیکن کسی کو یہ بات سمجھ کے کہنا اللہ اس کی سنتا ہے میری نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے ہماری نہیں سنتا، اللہ ہر کسی کی نہیں سنتا کسی کسی کی سنتا ہے۔ حضرات کی عقیدہ غلط ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے، جو آکسیجن دیتا ہے، مجھے یہ بات بتلائیے اللہ آکسیجن دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اللہ سینے میں سانس کو چلاتا ہے کہ نہیں چلاتا؟ اللہ گردوں کے ذریعے پانی کو صاف کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا؟ اللہ بلڈ کو، خون کو دل کے ذریعے پمپ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جب اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ کرتا ہے تو مجھے یہ بات بتلائے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کام کروانے کے لیے کسی ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں؟ اپنے والد کو بھی نہیں کہتا بندہ، جس اللہ نے آکسیجن کو دیا، جس اللہ نے دھڑکتے ہوئے دل کو دیا، جس اللہ نے پکڑنے والے ہاتھ کو دیا، جس اللہ نے چلنے والے قدم کو دیا، جس اللہ نے سوچنے والے دماغ کو دیا، جس اللہ نے ذہانت کو دیا، جس اللہ نے تخیل کو دیا، جس اللہ نے دماغ کو دیا، اللہ وحدہ لا شریک وہ ہر کسی کی سنتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کسی کی سنتا اور کسی کی نہ سنتا۔ حضرات قرآن مجید میں 2 پاروں کے لگ بھگ بلکہ 2 پاروں سے بھی زیادہ دعائیں ہیں، اگر ان کو اکٹھا کر دیا جائے۔ کوئی ایک دعا ایسی بتائیں، کوئی ایک دعا پورے قرآن میں جس میں یہ بات کہی گئی ہو اللہ
ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے آپ سے مانگتے ہیں، کوئی ایک دعا ایسی بتلائیں جس میں یہ بات ہو، اللہ ہم جبرائیل کے ذریعے تجھ سے مانگتے ہیں، کوئی ایک دعا ایسی بتلائیں جس میں یہ بات درج ہو، اللہ ہم ملائکہ کے ذریعے تجھ سے مانگتے ہیں، کوئی ایک دعا ایسی بتلائیں جس میں یہ بات درج ہو، اللہ ہم آدم علیہ السلام کے ذریعے تجھ سے مانگتے ہیں۔ دعاؤں پہ غور کیجئے، کہیں پر دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہیں دعا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہیں دعا ہے ربی هب لي من الصالحین، کہیں دعا ہے ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، کہیں دعا ہے ربی انی مغلوب فانتصر، کہیں دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہیں دعا ہے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، کہیں دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہیں پر دعا ہے ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہیں پر دعا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، کہیں پر دعا ہے فاطر السماوات والدنیا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرات گرامی قدر، سینکڑوں دعاؤں کے اندر کہاں پر وسیلے کا ذکر آیا؟ پورے قرآن میں کسی ایک دعا میں دکھائیں جہاں پہ واسطے کا ذکر آیا؟ جب اللہ نے پورے قرآن میں واسطے کا ذکر نہیں کیا، اور حضور نے سینکڑوں دعائیں اپنی امت کے لوگوں کو بتلائی ہے کہ نہیں بتلائی؟ سواری پہ بیٹھنے کی دعا بتلائی، کیا بتلائی؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، بیت الخلاء میں جانے کی دعا بتلائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جانور کے گلے پہ چھری چلانے کی دعا بتلائی، بسم اللہ اللہ اکبر، بلندی پہ چڑھنے کی دعا بتلائی اللہ اکبر، بلندی سے اترنے کی دعا بتلائی سبحان اللہ، دکھوں سے نجات کی دعا بتلائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ سے معافی کی دعا بتلائی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، نماز کے بعد کے اذکار بتلائے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مجھے ایک پھر سیدنا حسن کو بتلایا، سیدنا حسن کو دعا سکھلائی اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وقنا شر ما قضیت انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔ حضرات گرامی قدر، سینکڑوں دعائیں اپنی امت کے لوگوں کو بتلائیں، کس دعا میں یہ بات کہی میرے ذریعے مانگو؟ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ سے مانگتا ہوں۔ سینکڑوں دعائیں اللہ نے بتلائیں، سینکڑوں دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں، کسی ایک دعا کے الفاظ بتلائیے، کسی ایک دعا کے الفاظ بتلائیے جس میں یہ ذکر ہو اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے دے دے، اللہ میکائیل کے ذریعے دے دے، اللہ انبیاء کے ذریعے دے دے، اللہ اولیاء کے ذریعے دے دے، اللہ اتقیاء کے ذریعے دے دے۔ اسلامی حکومت کا پہلا کام یہ ہے توحید قادر مطلق کی دعوت کو پورے علاقے میں جہاں تک اسلامی حکومت قائم ہو وہاں پر پہنچائے، لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھائے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس بات کو ذہن نشین کروائے اللہ اکیلا خالق ہے، اللہ اکیلا مالک ہے، اللہ اکیلا رازق ہے، اللہ اکیلا دینے والا ہے، نہ شجر نہ حجر نہ سورج نہ ستارہ نہ پیر نہ ولی نہ اولیاء نہ پیغمبر نہ اتقیاء نہ اسقیاء نہ جبرائیل نہ میکائیل، کوئی بھی انسانوں کی مدد کرنے پہ قادر نہیں۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
اللہ تعالیٰ نے کہا نبیوں اور فرشتوں کو اللہ کو چھوڑ کے مت پوجو، کیا اسلام کو لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرو گے؟ مسلمان ملک پاکستان مسلمان ہے، میاں صاحب آتے ہیں سب سے پہلے قبر پہ حاضری دیتے ہیں، خان صاحب نکلے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نعرے لگانے والا خان، وہ بھی قبر پہ حاضری دے کے گیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، انہوں نے بھی قبر پہ حاضری دی۔ یعنی ہر بندہ اس مسلمان ملک کا جو لیڈر ہے اس کو عقیدہ توحید کا کوئی شعور نہیں، کوئی ادراک نہیں۔ یہ کس طرح کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں پر ابھی صحیح معنوں میں توحید کی دعوت کو انڈرسٹینڈ کرنا، توحید کی دعوت کو صحیح معنوں میں معاشرے کے اندر اس کا پرچار کرنا، ابھی تک ہمارا یہ ٹارگٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ ہمارا لیڈر ہے جی، کون لیڈر ہے؟ میاں صاحب۔ ہمارے لیڈر ہیں جی، کون لیڈر ہے؟ خان صاحب۔ ہمارا لیڈر ہے جی، فلاں لیڈر ہے، کون لیڈر ہیں؟ ڈاکٹر صاحب۔ اور یہ کون سے لیڈر ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے مکہ کی 13 سالہ زندگی میں ایک ہی دعوت دی، نہ شجر کے سامنے جھکو، نہ حجر کے سامنے جھکو، نہ لات کے سامنے جھکو، نہ منات کے سامنے جھکو، نہ عزا کے سامنے جھکو، نہ حبل کے سامنے جھکو، نہ لیلا کے سامنے جھکو، نہ بوانا کے سامنے جھکو، بلکہ جھکو تو اللہ وحدہ لا شریک کے آستانے پہ جھکو۔ جس دن میرے نبی کا انتقال ہوا، جس دن میرے نبی کا انتقال ہوا، اور نبی کے انتقال سے بڑا صدمہ صحابہ کی زندگی میں کوئی نہیں آیا، صحابہ کی زندگی میں نبی کے انتقال سے بڑا صدمہ کوئی نہیں آیا۔ صحابہ کے کلیجے پھٹ گئے، صحابہ کے دل زخمی ہو گئے، صحابہ کی روحیں اداس ہو گئیں اس پیغمبر کی رحلت کی وجہ سے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کے وہ اپنی آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کیا کرتے تھے، وہ دنیا میں نہیں رہا۔ صحابہ کی زندگی کے اندر اس سے بڑا صدمہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے انتقال کے بعد اذان دینا چھوڑ دی۔ لوگوں نے کہا بلال اب اذان کیوں نہیں دیتے؟ کہا جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو حضور کا چہرہ میرے سامنے ہوتا تھا، اب جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ کہوں گا تو کس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہوگا؟ صحابہ کی زندگی میں اتنا بڑا صدمہ کبھی نہیں آیا، لیکن اس صدمے کے وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر نے جب اپنے اعصاب کو گم کر دیا اور الفاظ کہے جو رسول اللہ کے انتقال کی خبر دے گا، عمر اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دے گا، ایسے عالم میں جو پہلی بات جس کا تعلق عقیدہ توحید کے ساتھ تھا اسی کا پرچار نبی علیہ السلام کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے الفاظ کہے تھے من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو حضور کی پوجا کرتا تھا حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، جو اللہ کی پوجا کرتا ہے بس اللہ جو ہے اس کو موت نہیں آئے گی، اللہ کو موت آنا تو بڑی دور کی بات، اس کو نیند اور اس کو اونگ بھی نہیں آئے گی۔ اسلامی حکمران کی پہلی ذمہ داری عقیدہ توحید کی دعوت کا پرچار کرنا ہے، اس کی دعوت کے پھیلاؤ کو یقینی بنانا ہے۔ مجھے یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں یار اچھا ہے، ان سے تو اچھا ہے، ان سے تو اچھا ہے، میں کہا سب برابر ہیں، کوئی کسی سے بہتر نہیں۔ کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی گانے بجا رہا ہے، کوئی لڑکیاں نچا رہا ہے، کوئی امریکہ کی نوکری کر رہا ہے، سب برابر ہیں۔ یہ وطن ہم نے حاصل کیا تھا، لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا تھا، بچے شہید کروائے، بیٹیوں اور بہنوں کی آبرو کٹوائی، لا الہ الا اللہ کے لیے کٹوائی تھی، سب برابر ہیں۔ دن وہ ہوگا تبدیلی کا جب پاکستان کی فضاؤں میں لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجے گا، جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگے گا، جب لوگ اس بات کو بھانپیں گے
اس بات کو پہچانیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی پر کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے۔ تاہم اسلامی حکومت اگرچہ عقیدہ توحید کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو عقیدہ توحید کو نہیں مانتا اس کو مٹا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، نہیں۔ اسلامی حکومت دلائل کی بنیاد پر، آرگومنٹس کی بنیاد پہ، ایویڈنسز کی بنیاد پر عقیدہ توحید کو آگے پہنچانے اور آگے بڑھانے کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دو، لیکن گرجا گھروں کو نہیں گرا سکتے، مندروں کو نہیں گرا سکتے، کلیسا کو نہیں گرا سکتے۔ ان کو دعوت دو، لیکن لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اسلامی ریاست جہاں پر عقیدہ توحید کی دعوت کو یقینی بناتی ہے، وہیں پر اقلیتوں کو بھی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا موقع دیتی ہے۔ اسلامی ریاست یہ بات سمجھاتی ہے سیدنا عیسیٰ اللہ نہیں تھے، لیکن جو اللہ کہتا ہے اس کی کلیسا کو گرانے کا درس نہیں دیتی۔ اسلامی ریاست یہ بات کہتی ہے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے، لیکن جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے اس کے معبد کو گرانے کا حکم نہیں دیتی۔ اسلامی ریاست دلائل کی بنیاد پر، دعوت کی بنیاد پر، آرگومنٹس کی بنیاد پر غیروں کو اپنے قریب کرنے کا درس دیتی ہے اور ان کو برداشت کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ دعوت توحید سچی ہے، پکی ہے، حق ہے، لا شک ہے، لا ریب ہے، کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن جو توحید کو نہیں مانتا، جو کلیسا میں بیٹھا ہے، جو مندر میں بیٹھا ہے، جو معبد میں بیٹھا ہے، جو ٹیمپل میں بیٹھا ہے، اسلامی ریاست کہتی ہے دعوت دینی ہے، لیکن اس کو دین کی دعوت قبول کرنے کے اوپر مجبور نہیں کرنا، دین کی دعوت قبول کرنے کے اوپر اس کو دباؤ میں لے کے نہیں آنا، بلکہ اس کو توحید کی دعوت دیتے رہنا ہے، اس کو تلقین کرتے رہنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے انہوں نے ان کے تہواروں کی، ان کے انداز کی، ان کے عقیدے کی، ان کے نظریات کی، ان کے عبادت کے طریقوں کی، ان کے تہواروں کی نقل نہیں کرنی۔ اگر تو مسلمان ہے تو نے کرسمس نہیں منانی، اگر تو مسلمان ہے تو نے ہولی کا تہوار نہیں منانا، اگر تو مسلمان ہے تو نے وہاں کا جو متبرک لڈو ہے اس کو نہیں کھانا، اگر تو مسلمان ہے تو نے اپنے ماتھے پہ تلک نہیں لگانا، اگر تو مسلمان ہے تو نے گرو نانک کے اس کے موقع کے پر ان کے ساتھ مل کے دھمال نہیں ڈالنا، اگر تو مسلمان ہے تو نے ان سے علیحدہ ہو کر اس بات کو لوگوں کے سامنے ثابت کرنا ہے تم کرسمس مناؤ، اپنی جگہ پر مناؤ، تم مندر میں ہولی مناؤ، اپنی جگہ پر مناؤ، لیکن مسلمان تمہارے گندے کاموں میں شریک نہیں ہو سکتا، مسلمان تمہارے کاموں میں تمہارا معاون نہیں بن سکتا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے مسلم لیگ کا سربراہ بھی کرسمس کا کیک کاٹ رہا ہے، تحریک انصاف کا سربراہ بھی کرسمس کا کیک کاٹ رہا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری بھی کرسمس اور عید میلاد النبی کو ایک جیسے تہوار کہہ رہا ہے، اور تو اور جماعت اسلامی کا سربراہ بھی کرسمس کا کیک کاٹ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ عقیدہ توحید سے بغاوت ہے، یہ عقیدہ توحید سے انحراف ہے۔ عقیدہ توحید اللہ کی وحدانیت کا نام ہے، اللہ کی یکائی کا نام ہے، اللہ کی یحدیت کا نام ہے، اللہ کی یکتائی کا نام ہے، اللہ کی تنہائی کا نام ہے۔ اگر کوئی میرے اللہ کو نہیں مانتا، اس کی توحید کو نہیں مانتا، اس کی کبریائی کو نہیں مانتا، اس کی ربوبیت کو نہیں مانتا، اس کو علی کل شیء قدیر نہیں مانتا، اس کو مدبر الامور نہیں مانتا، پھر میری ذمہ داری کیا ہے؟ میرا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میں اس کی وفات پہ جا سکتا ہوں، اس کی بیماری پہ جا سکتا ہوں، اس کی پریشانی میں اس کے کام آ سکتا ہوں، لیکن اس کے تہوار میں، اس کی عبادت میں، اس کے میلے ٹھیلے میں، اس کی گندگی میں میں اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اسلامی عقیدہ گندے عقیدوں سے برات کا نام ہے، اسلامی عقیدہ مشرکانہ رسوم و رواج سے برات کا نام ہے۔ اسلامی سلطنت کیسے قائم ہوتی ہے؟ جہاں پہ عقیدہ توحید کا غلبہ ہوتا ہے۔ جو لوگ توحید کو نہیں مانتے ان کو اپنے معبد میں، اپنے گرجا گھر میں، اپنی کلیسا میں اپنے عقیدے کے مطابق رہنے
मांगने की इजाजत होती है, लेकिन मुसलमान को इस बात की इजाजत नहीं होती वो उनमें घुल मिल जाए, अपने दीन को बुलाकर उनके अंदर शामिल हो जाए। इसलिए कि मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिया, जो उनके साथ मिल गया, जिसने उनके साथ मुशाबत को इख्तियार कर लिया, वइन्नहु मिनहुम, वो उनके अंदर से है, वो उनके अंदर से है। हजरात गिरामी कदर, इस्लामी रियासत के खदोखाल क्या है, इंशाअल्लाह इस हवाले से अपनी गुजारिशात को आपके सामने पेश करने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह पाकिस्तान को सही मानों में एक इस्लामी फलाही रियासत में तब्दील फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हजरात गिरामी कदर, आज से 67 बरस कबल 14 अगस्त 1947 को हमने पाकिस्तान को हासिल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे हासिल किया। इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए हासिल किया, लेकिन 67 बरस बीत गए, पाकिस्तान इस्लामी फलाही रियासत न बन सका। बुनियादी तौर पर इस्लामी फलाही रियासत क्या होती है, इसके हवाले से मैं अपनी चंद गुजारिशात को आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूं। इस्लामी रियासत में अकीदा-ए तौहीद का झंडा सारे झंडों से बुलंद होता है। इस्लामी रियासत में बसने वाले मुसलमान न सूरज की पूजा करते हैं, न सितारे की, न चांद की, न शजर की, न हजर की, न पीर की, न पैगंबर की, बल्कि सिर्फ अल्लाह की पूजा करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन ये है, मीडिया पे देख लें, अखबारात में देख लें, हफ्ता कैसे गुजरेगा, सितारों की रोशनी। हर बड़े जिले में कोई ना कोई कुआं ऐसा है, हर बड़े जिले में कोई ना कोई कुआं ऐसा है जिसके पानी को मुकद्दस कहा जाता है। सियालकोट में पूरन का कुआं है, जो पूरन के कुएं का पानी पी लेगा वो ठीक हो जाएगा। हजरात, पानी सिर्फ एक मुकद्दस है, उसका नाम है आबे जमजम। आबे जमजम के अलावा कोई पानी मुकद्दस नहीं है। वो मुल्तान में हमारे दोस्त भी हैं, अल्लामा शहीद के भी दोस्त थे, पाकिस्तान के सीनियर लीडर हैं महदूम जावेद हाशमी साहब, उनकी गद्दी के ऊपर भी पानी बिक रहा है। फला गद्दी का पानी जब बंदा पी लेगा वह ठीक हो जाएगा। हजरात, ये जहालत, ये तबहम परस्ती, अकीदा तौहीद से दूरी पूरे मुल्क में मौजूद है। वो एक बाबा धनका होता था, नंगा बाबा, कभी मियां साहब जाते थे छांटा खाने, कभी बेनजीर जाती थी छांटा खाने, जिसकी कमर पे वो छांटा मार देता था, वो कहते थे अब हुकूमत हमें मिलकर रहेगी, बाबे ने छांटा मार दी। हजरात गिरामी कदर, परवेज मुशर्रफ परले दर्जे का बेदीन आदमी, लाल मस्जिद के अंदर बमों को गिराने वाला, ऑपरेशन करने वाला, लेकिन जब इक़्तिदार से अलहदा हुआ, एक वो पीर के पास बैठा हुआ था। पीर साहब कह रहे थे घबराओ नहीं, अब तुम्हारी हुकूमत आने वाली है। मुशर्रफ को उसने दिलासा दिया, मुशर्रफ भागता हुआ पाकिस्तान आया कि मेरी हुकूमत आने वाली। आगे से मियां साहब ने कुंडी लगा ली। अब मुशर्रफ साहब जो हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, और बाबा जी को जो हैं, बाबा जी के जो पेशीन गोइयां हैं उनके पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। हजरात, ये किस किस्म की बेदीनी
عقیدہ توحید سے دوری، توحید کے حوالے سے کمزور نظریات، کمزور اعتقادات۔ رزق کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی قسم ہماری کوئی حکومت ابھی تک ایسی نہیں آئی جس نے رزق کا مالک اللہ کو سمجھا۔ او یار ٹھیک ہے، سود بری چیز ہے، ہر کر زندہ بھی تو رہنا ہے۔ آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے اگر نہیں کھائیں گے مر جائیں گے، کس طرح کی بات ہے؟ وہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب میں کوئی انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے بتایا کہ سن 40-50 میں وہ حج کرنے کے لیے گئے تو پاکستانی لوگ جو خربوزہ کھا کے اس کے چھلکوں کو پھینکتے تھے، یہ عرب ان چھلکوں کو چوستے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین سے تیل کو باہر نکال دیا۔ اللہ کو پوچھ کے نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ زمین سے تیل کو کسی سے پوچھ کے نکالتا ہے؟ آئی ایم ایف کیا ہے؟ ورلڈ بینک کیا ہے؟ رزق کا مالک اللہ ہے۔ اللہ پتھروں کے اندر موجود کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ویل مچھلی، آپ نے دیکھی ہوگی تصویریں، اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے، پورے مرکز کے اندر ایک ویل مچھلی نہیں سما سکتی۔ کہاں سے کھانا کھاتی ہے؟ کہاں سے کھانا کھاتی ہے؟ ویل مچھلی کو کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے۔ جنگل میں شیر ہیں، چیتے ہیں، لومڑی ہے، بھیڑیا ہے، ریچھ ہے، دنیا جہاں کے پرندے ہیں، طوطا ہے، مینا ہے، چیل ہے، عقاب ہے، باز ہے، کون پالتا ہے؟ آئی ایم ایف پالتی ہے کہ اللہ پالتا؟ اللہ رزاق ہے۔ عقیدہ توحید ہی کمزور ہو تو بندہ کبھی اس کا قبلہ کعبہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں اللہ کے بارے میں ہمارے نظریات اتنے کمزور ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ تو ہے لیکن رزق بھی نہیں دیتا، اللہ تو ہے لیکن جنگوں میں مدد بھی نہیں کرتا، اللہ تو ہے لیکن اللہ تعالی اللہ کل شیء قدیر ہے، مدد بھی اس کی ہے، نصرت بھی اس کی ہے، طاقت بھی اس کی ہے، ہول بھی اس کا ہے، قوت بھی اس کی ہے۔ حضرات دکھ کی بات ہے، پاکستان میں کوئی لیڈر ابھی ایسا نہیں آیا جس کا عقیدہ توحید درست ہو۔ پہلی بات، مسلمان ریاست کی، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے عقیدہ توحید کی دعوت دے، پرچار کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہمارے عقیدے کو نہیں مانتے ان کو بھی برداشت کریں، ان کو بھی برداشت کریں۔ چرچ میں رہے، گرجے میں رہے، مندر میں رہے، معبد میں رہے، کرتا رہے پوجا، ہم دعوت دیتے رہیں گے لیکن جبر نہیں کریں گے۔ لیکن یہ کوئی بھائی چارہ نہیں، انسانی بھائی چارہ، انسانی بھائی چارہ بعد میں ہے، اسلامی بھائی چارہ پہلے ہے۔ لیکن آج کہتے ہیں انسانیت اوپر ہے، مذہب نیچے ہے، یہ غلط بات ہے۔ مذہب اوپر ہے، انسانیت نیچے ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا اس سے ہماری ہمدردی بعد میں ہے، جو اللہ کو مانتا اس سے ہماری ہمدردی پہلے ہے۔ انسانیت، انسان بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ مذہب کو نہیں مانتا۔ لوگ کہتے ہیں یار انسانی بھائی چارہ ہونا چاہیے، انسانی ہونا چاہیے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اسلامی بھائی چارہ پہلے ہے، انسانی بھائی چارہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ حضرات گرامی قدر یاد رکھیے، مسلمان کے شیان شان نہیں کہ وہ کرسمس میں شریک ہو، ہولی میں شریک ہو، دیگر گندے تہواروں میں شریک ہو، ان کو مضبوط کرے، ان کے عقیدے کے اوپر مہر کو لگائے۔ اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی بچیوں کو بچانا ہے، اپنی بہنوں کو بچانا ہے، اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے، اپنے بیٹوں کو بچانا ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ہمارا عقیدہ اپنا، تمہارا اپنا۔ لا اعبدو ما تعبدون، تم اس کی پوجا کرو، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانو، ہم اکیلے اللہ کو اللہ مانتے ہیں۔ تم ہنومان کو اللہ مانو، ہم اکیلے اللہ کو اللہ مانتے ہیں۔ یہ دعوت ہے جو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے
اور اس دعوت کا قیام اس کو یقینی بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ انبیاء نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ نے فتح دے دی، کعبۃ اللہ میں آئے، آپ نے بت چھوڑے، آپ نے بت باقی رکھے، آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے کندھے پہ چڑھا کے کہا سارے بت توڑ ڈالو۔ ان بتوں میں حضرت ابراہیم کا بت بھی تھا، سیدنا اسماعیل کا بت بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم کے بت کو بھی نہیں چھوڑا، سیدنا اسماعیل کے بت کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور بت توڑے کہ نہیں توڑے؟ تو ہمیں بھی بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا ملک کمزور ہے اس لیے کہ یہ اسلامی ملک نہیں، مسلمان ملک ہے۔ ہم نے اس کو اسلامی ملک بنانا، انشاءاللہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہ خان لڑکے لڑکیاں نچا رہا ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب کا تو منشور سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرات گرامی قدر، کیا ہمیں نفاذ کتاب و سنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ 31 اگست کو اسی مرکز میں جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام، قرآن و سنت موومنٹ کے زیر اہتمام انشاءاللہ اسی مرکز میں یوتھ کنونشن ہوگا، اور ہم قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے اپنی قوم کو تیار کریں گے۔ اور انشاءاللہ سارے آؤ گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اب ہم نے بھی سٹریٹ پاور بنانی ہے۔ اور میں آپ کو قرآن مجید کہاں پہ ایک قرآن مجید دکھانا، ایک آخری بات آپ حضرات سے کر کے آپ اجازت لیں گے۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، اس سے بہتر قانون کوئی ہو سکتا ہے؟ سچی بات بتانا، اس سے بہتر قانون کوئی ہو سکتا ہے؟ اور لوگ ڈیموکریسی کے لیے، ذاتی ووٹ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور بتاؤ کسی ملا نے بھی اس وقت اس قرآن کا نام لیا ہے کہ نہیں لیا؟ اللہ کی قسم، افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ قرآن پکار رہا ہے، اور میری بات کرنے والے کہاں ہیں؟ قرآن پکار رہا ہے، میری بات کرنے والے کہاں ہیں؟ قرآن بلا رہا ہے، میری بات کرنے والے کہاں ہیں؟ افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون۔ لوگ جاہلیت کی طرف بلا رہے ہیں، لوگ جاہلیت کی طرف بلا رہے ہیں، لوگ گندے قوانین کی طرف بلا رہے ہیں۔ قرآن کی بات کرنے والے کہاں ہیں؟ لوگ گندے قوانین کی طرف بلا رہے ہیں، قرآن کی بات کرنے والے کہاں ہیں؟ قرآن کے وارث کہاں ہیں؟ قرآن کی جنگ لڑنے والے کہاں ہیں؟ قرآن کے لیے قرآن کے جھنڈے کو اٹھانے والے کہاں ہیں؟ افا حکم الجاہلیت یبغون۔ اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا۔ آؤ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی زبان سے اس بات کو سن لو۔ خدا خود یہ بات کہتا ہے، اور اللہ کی قسم ہے، قرآن مجید سورہ المائدہ آیت نمبر 50، افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ اللہ کے دین سے، اللہ کے قانون سے بہتر قانون کون سا ہو سکتا ہے؟ اس قانون کی بات میاں صاحب بھی نہیں کرتے، اس قانون کی بات خان صاحب بھی نہیں کرتے، اس قانون کی بات چودھری برادران بھی نہیں کرتے، اس قانون کی بات جنرل راحیل شریف بھی نہیں کرتے، اس قانون کی بات ملک کا چیف جسٹس بھی نہیں کرتا۔ اس قانون کے وارث کہاں پر ہیں؟ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ قرآن کے قانون کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ قرآن کے قانون کی دعوت کو گھر گھر پہنچانے کے لیے تیار ہیں؟ اور انشاءاللہ ہم نے اس بات کا عزم کیا ہے، اور ہم نے اس بات کا پختہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے قرآن کے قانون کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ حضرات عمران خان کہتا ہے میں آخری بول تک لڑوں گا، اور انشاءاللہ قرآن و سنت کے رکھوالے آخری سانس تک لڑیں گے۔ اور انشاءاللہ قرآن و سنت کے لیے لڑو گے، اور انشاءاللہ قرآن و سنت کی بات کو اس ملک کا مقدر بنانے کی کوشش کرو گے۔
انشاءاللہ وقت آئے گا جب قرآن و سنت کا قانون یہاں پہ جاری ہوگا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.